السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج الحمدللہ اپنے پیارے شیخ کی مجلس میں جانا ہوا۔ میرے پیارے شیخ حضرت ڈاکٹر نوشاد بیگ صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور مجھے ان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت کی مجلس میں جانے کی برکت سے الحمدللہ کافی فائدہ ہوا، کافی مفید باتیں حضرت نے ارشاد فرمائیں۔ تو میں چاہ رہا تھا یہ ان میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی رکھی جائیں تاکہ ہم سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے۔ میرے پیارے حضرت شیخ الحمدللہ جمعے کے دن عشاء کے بعد ان کی مجلس ہوتی ہے، اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے جانے سے۔ تو چند باتیں ہیں یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے آج وہ جو ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس، یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ تو آج حضرت نے الحمدللہ نفس کے بارے میں بات کی کہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے ساتھی کو بہت سا مال دیتا ہے، بہت سے اس کو ہدیے دیتا ہے، بہت سی چیزیں دیتا ہے، لیکن بدلے میں وہ اس کو تکالیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ جبکہ ایک شخص ہے وہ اپنے ساتھی کو نہ مال دیتا ہے نہ دنیا کی کوئی چیزیں دیتا ہے، لیکن بدلے میں وہ اس کو سہولیات دیتا ہے۔ تو صحابہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص کیسا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بڑا عجیب شخص ہے، تو بالکل بھی اچھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ تمہارا نفس ہے۔ فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے اس کو انسان محنت کر کے اگر مغلوب نہ کرے، اس کے اوپر محنت کر کے اس کو مغلوب نہ کرے تو یہ نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر جو اس کی خواہش جو اس کے دل میں اٹھتی ہے، جو تقاضا اس کے دل میں اٹھتا ہے نفس کی طرف سے، تو اس کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، کیونکہ یہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل اللہ معاف کرے ہم سب اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ جو دل میں خواہش پیدا ہوئی، جو دیکھنے کو دل چاہا وہ دیکھ لیا، جو کھانے کو دل چاہا کھا لیا، جو پہننے کو دل چاہا پہن لیا۔ حالانکہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان تو آزاد ہے ہی نہیں، مسلمان تو فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ مسلمان تو ہر وقت قید میں ہے، اس نے ہر وقت اپنے مالک کی بات کو ماننا ہے، جیسے میرا رب چاہے گا ویسے، جیسے میرے رب کا حکم ہے ویسے میں نے عمل کرنا ہے۔ دیکھنا بھی رب کے تابع ہو، رب کے حکم کے مطابق ہو، چلنا بھی رب کے حکم کے مطابق ہو، بات کرنا بھی رب کے حکم کے مطابق ہو، کپڑے پہننا بھی رب کے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی ہمارے سارے جو ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے بدن سے ہر وقت اعمال نکل رہے ہیں۔ انسان کا بدن اعمال کی ایک مشین ہے، ہر وقت اس کے بدن سے اعمال نکل رہے ہیں۔ یہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، یہ کانوں سے سن بھی رہا ہے، یہ زبان سے بول بھی رہا ہے، اور یہ اس کا دماغ سوچ بھی رہا ہے، یہ چل بھی رہا ہے، یہ ہاتھوں سے کام بھی کر رہا ہے۔ تو یہ سارے اس کے بدن سے اعمال نکل رہے ہیں۔ اب یہ اعمال جو ہے فرمایا دو طرح کے ہیں، یا تو یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، یا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ یا تو یہ آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہے، اب انسان سوچے، مسلمان اس بات کو سوچے کہ آنکھوں کا دیکھنا آیا اس سے اس کا اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ یہ آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے اس کا اللہ یا تو اس سے ناراض ہو رہا ہے یا اس سے راضی ہو رہا ہے۔ یہ کانوں کے سننے کی وجہ سے اس کا اللہ اس سے یا تو ناراض ہو رہا ہے یا اس سے راضی ہو رہا ہے۔ اس کے چلنے کی وجہ سے یا تو اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے یا اس سے ناراض ہو رہا ہے۔
یہ ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، یہ دماغ سے سوچ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے یا اس سے راضی ہو رہا ہے؟ یہ دو ہی عمل ہے۔ اس کے عمل سے، اس کے جسم سے جو عمل نکل رہا ہے وہ یا صحیح ہے یا غلط ہے، تیسری تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو نفس ہے، جو انسان اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے غلط اعمال نکلتے ہیں، پھر یہ اپنی نفس کی خواہش کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نفس امارہ، جس کا قرآن کے اندر بھی اللہ پاک جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جس پہ انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پہ انسان اپنی خواہشات پہ چلنا۔ نفس امارہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کتنی سخت بات ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہ کبر، اس کا جو مرض ہے نا، یہ انتہائی باریک ہے، یہ ہر انسان کے دل کے اندر ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو کبر سے پاک ہوں، میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، میں تو سادہ سا ہوں، یہ انسان جھوٹ بول۔ یہ کبر یہ ایسا مرض ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر ہے، یہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے دل سے، اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتے۔ اللہ پاک جل شانہ نے حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ تو اتنے بڑے نبی جو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اتنے بڑے نبی، ان کے اندر عاجزی، انکساری، ذرہ برابر کبر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، چاہے لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے۔ یعنی اللہ کے نبی جو وجہ کائنات ہے، وہی دعا کرنے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے اپنی نظروں پہ چھوٹا کر دے، چاہے مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ تو اتنے بڑے نبی امام الانبیاء یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کی بھی تربیت ایسے ہی فرمائی تھی۔ چنانچہ واقعہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ تو وہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے پہچانتے نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ سوار تھے اور حضور پاک علیہ السلام اپنی سواری پہ چل رہے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی نظروں سے جو ہے انہوں نے بھانپ لیا کہ کیا وجہ ہے، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ میں نبی کون ہیں۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر نکالی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جن کو وہ نظریں تلاش کر رہی ہیں وہ میں نہیں ہوں، وہ یہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی عاجزی تھی ان کے اندر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ان پر آ پڑی۔ تو جب رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، راستے میں کچھ بچیاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو خلیفہ بن گئے، حکمران بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی بچیوں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کے پاس گئے اور کہا کہ پہلے بھی ابو بکر تمہاری بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، اب بھی ابو بکر تمہاری بکریوں کا دودھ دھوئے گا، جائیں اپنی بکریوں کو لے کے آئیں۔ تو بچیاں فوراً گئیں، اپنی بکریوں کو لے کے آئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ دھونے سے پہلے جس بچی کی بکری تھی اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسا جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا چاہیے؟ اس بچی نے کہا مجھے جھاگ والا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور لگا کے اس کو کھینچا، جب زور سے کھینچا تو وہ جھاگ والا دودھ نکلا۔ اس کو مطمئن کیا، تسلی دی
اور پھر بعد میں اس سے پوچھا اب تم خوش ہو، ٹھیک ہو؟ اس بچی نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں۔ پھر دوسری بچی سے پوچھا تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا چاہیے؟ اس بچی نے کہا مجھے بغیر جھاگ والا پسند ہے۔ پھر آرام سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ نکالا، اس میں جھاگ نہیں تھی۔ پھر اس بچی سے پوچھا کہ تم خوش ہو؟ اس نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ تو اتنے بڑے حکمران، اتنے بڑے خلیفہ، وہ بچیوں کے بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں، اپنے اندر ذرا تبدیلی نہیں لائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی۔ کسی ملک کا حکمران جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، تو وہاں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ میں آپ کے بادشاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملیں گے، ان کا محل کہاں ہے؟ کہا ان کا محل؟ کون سا محل؟ کہا بھائی تمہارے بادشاہ کا محل نہیں ہے؟ یہ فرمایا، اور دوپہر کا وقت تھا، تو صحابی نے فرمایا کہ وہ آپ کو جو اسی روڈ پہ سیدھا آپ چلے جائیں آگے، وہاں ایک درخت ہے، تو اس کے درخت کی سائے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کر رہے ہیں۔ قیلولہ سنت عمل ہے، تو دوپہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو رہے تھے، تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور وہ درخت کے نیچے سو رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوگا ایسے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ مدینہ منورہ کے لوگ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس نے کہا بات تو صحیح ہوگی۔ تو وہاں بہرحال وہاں وہ ڈھونڈتا وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھا اپنا جو ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے وہ سو رہا ہے، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب یہ سو رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران جو ہے وہ سو رہا ہے، تو میری یہ حالت ہے، جب یہ اٹھے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ یعنی عاجزی، انکساری اتنی زیادہ، اپنا چھوٹا پن، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے حکمران ہیں، لیکن جو ہے مٹی کے اوپر، زمین پہ، درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ کبر جو ہے، فرمایا کہ اس کو مارنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہے تو مشکل کام، لیکن انسان اگر محنت کرے اپنے اوپر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو تو پڑھے، تو پھر اپنے نفس کو کچلنا اور اپنے اندر سے کبر کو نکالنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور نفس امارہ کا دوسرا بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی جو ہے غصے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جو ہے وہ زید بن سعنہ کا واقعہ ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑا عالم تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ماشاءاللہ لوگوں کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر آپ بہت خرچ کرتے ہیں، تو مال تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ ایسا کریں مال مجھ سے قرضہ لے لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، قرضہ لے لیا، اور ایک وقت مقرر ہو گیا کہ اس وقت کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو زید بن سعنہ آ گیا اور آ کے جو ہے اونچی اونچی آواز میں زور سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا کہ تم قریشی ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے دیر سے دیتے ہو، تنگ کرتے ہو، طرح طرح کی باتیں وہ کرنے لگ گیا۔ اب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، انہیں بڑا برا لگا، دکھ ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرات صحابہ اکرام آواز نہیں نکالتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر تھے، غصے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، اٹھ کے گئے اور جا کے گریبان سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اپنے پاس اور فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم جا کے اس کو یہ سمجھاتے کہ تم اپنا تقاضا آرام سے کرو، یہ مجلس ہے، آرام سے اپنے پیسے مانگو،
اور پھر میرے پاس آتے، مجھے یہ کہتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ان سے کوئی قرضہ لیا ہے تو ان کو ادا کر دیں، اب جاؤ بیت المال سے اس کا جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ بھی اسے ادا کرو، اس سے 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ 20 سا کھجوریں زیادہ کیوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اسے جھنجھوڑا ہے نا، اس کی وجہ سے 20 کھجوریں زیادہ۔ تو حضرت زید بن سونا رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے زید تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس جو صحیفے ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کے سامنے جتنی جہالت کرو گے اتنا ہی اس کا حلم بڑھ جائے گا، تو میں یہ چیز آپ کے اندر دیکھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے یہ چیز آپ کے اندر دیکھ لی، آپ واقعی اللہ پاک کے نبی ہیں، مسلمان ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آتا تھا، اپنی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کے اوپر غصہ نہیں کیا۔ ہاں کوئی شریعت کے اعتبار سے کوئی بات ایسی ہوتی تھی تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، لیکن اپنی وجہ سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر غصہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں سنانا شروع کر دی، بہت باتیں سنا رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ کر کے سن رہے ہیں، کچھ نہیں بولا، چپ کر کے سنتے رہے، بلکہ مسکرانا شروع کر دیا۔ تو ایک حد ہوتی ہے ہر بار کی، وہ شخص اتنا بولنے لگ گیا کہ وہ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، برا بھلا کہتا جا رہا تھا، ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تشریف لے کے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ جب وہ بول رہا تھا تو آپ چپ کر کے سن رہے تھے، جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ تو فرمایا کہ ابوبکر جب وہ بول رہا تھا تو اللہ پاک جل شانہ نے میری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ میری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اس کو دیکھ کے میں مسکرا رہا تھا۔ جب تم نے بولنا شروع کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا تو میں بھی چلا آیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کبھی بھی اپنی وجہ سے کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے، اس کا جو دوسرا بڑی چیز ہے وہ عاجزی اختیار کرنا ہے، غصے کو پینا، عاجزی اختیار کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کی باتوں کو سننا، ان کی بری باتوں کو سہ جانا، پی جانا، برداشت کر جانا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا، ایک صفت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی باتیں لوگوں کی پی جاتے تھے، برداشت کر جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، چپ ہو جاتے تھے۔ تو یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا، اور نفس امارہ کا جو تیسرا بڑا نقصان ہے وہ بد نظری ہے، کہ انسان جب بد نظری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جہاں چاہی نگاہ دوڑانا شروع کر دی، اس سے ایمان کا بہت خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کے اعتبار سے آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور جا رہے تھے، ریونڈ سے لاہور کا سفر تھا، لاہور تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں سوچنے لگ گیا کہ سائن بورڈ کے اوپر مستورات کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو شخص اس کو دیکھے گا وہ تو اپنے ذہن میں پورا اس کا خاکہ بنا لے گا، وہ اس حد تک نہیں رہے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایک بد نظری کی نظر پڑ گئی مستورہ کے اوپر، اب پورا انسان اس کا خاکہ بنانا شروع ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ بد نظری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کی حلاوت اللہ پاک ہٹا لیتے ہیں۔ جو شخص بد نظری کرتا ہے ایمان کی حلاوت اس کے دل سے اللہ نکال دیتے ہیں، اعمال کرنے میں اسے مزہ نہیں آتا، اور اس کے بالمقابل جو شخص
اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نظریں نیچی رکھتا ہے. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ چل رہے ہوتے تو نظریں جھکا کے چلتے تھے. یہ آپ کی شرافت تھی. تو جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو کوئی شخص اس پہ عمل کر کے دیکھ لے کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اعمال کا مزہ نصیب فرماتے ہیں. اسے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اسے تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو گھر لے کے آ گئے، اپنے گھر میں لے آئے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے. تو جب گھر تشریف لے کے آئے تو گھر تو چھوٹے سے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ہاتھ یوں کرو اور دوسرا ہاتھ یوں کرو تو دیوار کو لگ جاتا تھا، اتنے چھوٹے حجرے ہوتے تھے. تو اپنے حجرے میں اس کو لے کے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پردہ کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ تو نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہیں. تو یعنی مستورات کو بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، نظروں کو نیچے کرنے کا حکم ہے. یہ ہر فرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کرے، نظروں کی حفاظت کرے. تو یہ بہت ہی مفید باتیں آج میرے پیارے حضرت شیخ ڈاکٹر نوشاد بیگ صاحب دامت برکاتہم نے فرمائیں. بہت مفید باتیں ہیں. اگر میں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں اور ان کو سوچیں، تھوڑا سا بغور اس کا جائزہ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.